اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گڈ مارننگ ٹو آل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہ کلاس سکستھ کے لیے سبجیکٹ سائنس کا ایک اور لیکچر لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم چیپٹر 2 کمپوننٹس آف فوڈ کے ایکسرسائز کوشچنس لکھ رہے ہیں. تو کل ہم نے اس ایکسرسائز کے کوشچن 1 ٹو کوشچن 4 کے آنسرس لکھے. کوشچن 1 نیم دا میجر نیوٹرینٹس ان آور فوڈ. کوشچن 2 تھا نیم دا فالوئنگ. اور اس کے بعد کوشچن 3 ہے نیم 2 فوڈس ایچ ریچ ان. تو کوشچن 4 جو تھا اٹ واز ٹک دا اسٹیٹمنٹس دیٹ آر کریکٹ. تو آج جو ہم کوشچن اس کے آنسرس میں نے آپ کو دکھائے، آج جو ہم کوشچن لکھنے جا رہے ہیں دیٹس کوشچن نمبر 5. تو کوشچن نمبر 5 از فل ان دا بلینکس. خالی جگہ آپ کو پر کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو پارٹ اے جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے ڈیش از کازڈ بائی ڈیفیشنسی آف وائٹامن ڈی. دیکھو میں نے آپ کو بولا بھی کہ ہماری غذا کے اندر جو نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جیسے کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹینس ہیں، فیٹس ہیں، وائٹامنس ہیں، منرلس ہیں یا فائبرس ہیں، اگر ان نیوٹرینٹس کی کسی بھی نیوٹرینٹ کی ہمارے جسم کے اندر پائی جائے تو اس کی کمی کی وجہ سے ہمارے جسم میں بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. ان بیماریوں کو ہم ڈیفیشنسی ڈیزیزز بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ایک وائٹامن جس کا نام وائٹامن ڈی ہے، یہ ہماری ہڈیوں کے لیے، ہماری بونز جو ہوتی ہے، ہڈیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے بہت ہی مضبوط، بہت ہی درکار ہوتا ہے. اگر اس کی کمی ہو جائے تو ہماری ہڈیاں جو ہے یا ہمارا جسم جو ہے وہ ویک ہوگا، کمزور ہوگا. تو اس پہلی والی خالی جگہ جو ہے، پہلی والی بلینک جو ہے، اس میں ہم نے بھرنا ہے کہ اگر وائٹامن ڈی کی کمی ہو جائے تو اس کی کمی سے کون سی بیماری ہمیں لگ سکتی ہے. تو اس میں آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے، ریکیٹس از کازڈ بائی ڈیفیشنسی آف وائٹامن ڈی. اس کے بعد دوسرا ہے ڈیفیشنسی آف ڈیش کازز اے ڈیزیز نون ایز بیری بیری ایک اور بیماری ہے. یہ کس وائٹامن کے ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہے یہ بیماری؟ ٹھیک ہے. تو اس میں آپ لکھیں گے ڈیفیشنسی آف وائٹامن B1. وائٹامن B1 اس خالی جگہ میں آپ لکھیں گے کازز اے ڈیزیز نون ایز بیری. اس کے بعد پارٹ سی میں ڈیفیشنسی آف وائٹامن C کازز اے ڈیزیز نون ایز ڈیش. اگر وائٹامن C کی کمی ہو جائے، میں نے آپ کو بتایا ہے، بولا ہوا ہے جب ہم فزیکل کلاس روم میں پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے کہ کن چیزوں میں یہ وائٹامن C ہوتا ہے. جیسے سٹرس فروٹس ہیں، ٹومیٹو ہے، اورینجز ہے، اس میں وائٹامن C ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر اس وائٹامن C کی کمی ہو جائے تو وائٹامن C کی کمی کی وجہ سے کون سی بیماری ہمارے جسم کے اندر پیدا ہو سکتی ہے؟ تو اس میں آپ لکھیں گے ڈیفیشنسی آف وائٹامن C کازز اے ڈیزیز نون ایز اسکرو. اس بیماری کو ہم جو وائٹامن C کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اس کو اسکروی کہا جاتا ہے. اس کے بعد پارٹ ڈی میں نائٹ بلائنڈنیس از کازڈ ڈیو ٹو ڈیفیشنسی آف ڈیش ان آور فوڈ. نائٹ بلائنڈنیس یہ ایک اور
بیماری ہوتی ہے جو ہماری آنکھوں کو لگ سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہم رات کے اندھیرے میں یا رات میں نہیں دیکھ سکتے، نائٹ بلائنڈنس یعنی روت اونچات کٲشِر پٲٹھۍ وَنان. تو یہ بھی ایک وائٹامن کی کمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے یہ نائٹ بلائنڈنس. وہ وائٹامن کون سا ہے؟ اللہ بچائے، اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی اس بیماری کا شکار ہوا ہو یا شکار ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو وہ میڈیسنس پرسکرائب کرتا ہے جس میں وائٹامن اے ہوتا ہے، یا وہ چیزیں آپ کو کھانے کو کہا جاتا ہے جس میں وائٹامن اے ہوتا ہے. تو لہٰذا نائٹ بلائنڈنس جو ہے اٹس کاز ڈیو ٹو ڈیفیشنسی آف ڈیش، دیٹس ڈیو ڈیفیشنسی آف وائٹامن اے ان آر فوڈ. ٹھیک ہے، تو اب آپ یاد رکھیں گے اگر وائٹامن ڈی کی کمی ہوگی تو ہمارے اندر ریکیٹس ہو سکتا ہے، اگر وائٹامن بی کی کمی ہوگی تو بیری بیری ہو سکتا ہے، اور اگر وائٹامن سی کی کمی ہو سکتی ہے تو سکروے ہو سکتا ہے، اور اگر وائٹامن اے کی کمی ہو سکتی ہے تو ہمارے اندر نائٹ بلائنڈنس ایز اے ڈیفیشنسی ڈیزیز، نائٹ بلائنڈنس ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ تھا آپ کا لاسٹ کوشچن اس ایکسرسائز کا. یہ آپ اپنی نوٹ بک پہ قلم بند کریں، تحریر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یاد بھی کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.